ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس آدمی نے کنویں سے نکالا اس کا نام کیا تھا؟ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مالک، اس کے باپ کا نام زغر تھا، اگر نہیں بھی یاد رہا کوئی بات نہیں، اس کا نام مالک، اتنا یاد رکھیے۔ کیونکہ یہ بھی پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا، مصر کے بازار میں بیچا بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں، یعنی کون؟ مالک بن زغر، اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بعد میں مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کا بھی قصہ لکھا ہے تفسیر میں کہ یہ مالک بن زغر جب 14 سال کا تھا اور مصر میں رہتا تھا تو اس نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ ایک سفید بادل آیا۔ کون خواب دیکھ رہا ہے؟ مالک بن زغر۔ خواب دیکھا کہ ایک سفید بادل آیا اور اس بادل میں سے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں نا، اس سفید بادل میں سے جس طرح سے بارش کے قطرے برستے ہیں اس طرح سے موتی برسے۔ اس نے دیکھا بارش، سفید بادل، اس میں سے جیسے بارش برستی قطرے، ایسے موتی برسے، اور وہ جتنے موتی برسے وہ سارے موتی اس نے جمع کر لیے۔ یہ خواب اس نے دیکھا۔ بعد میں اگلے دن اس نے، یہ سب جب 14 سال کا تھا، بعد میں اس نے پوچھا کسی سے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور اس خواب کا معنی کیا ہے، تو کسی بتانے والے نے اسے بتایا تھا کہ تیرے خواب کی تعبیر تو یہ بتاتی ہے کہ تجھے ایک ایسا خزانہ ملے گا، تجھے ایک ایسی دولت ملے گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور جب وہ دولت تجھے ملے گی
اور وہ دولت جب تیرے ہاتھ آئے گی وہ کسی غلام کے ذریعے سے آئے گی، یعنی کوئی غلام تجھے ایسا ملے گا جس کے ذریعے سے تجھے دولت ملے گی، اور جب وہ دولت تجھے ملے گی وہ دولت ایسی ہوگی کہ اس دولت کے ملنے کے بعد قیامت تک تو کبھی، یعنی تیری نسل، تیری آنے والے آل اولاد، قیامت تک تیری نسل کبھی غریب نہیں ہوگی۔ تجھے وہ جو دولت ملے گی اس کی برکت قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی، قیامت تک تیری نسل کبھی غریب و فقیر نہیں ہوگی۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مالک بن زغر، اس کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے، قیامت تک دنیا میں موجود رہے گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت یہ ہے کہ اس کی اولاد کبھی بھی غریب نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ مالدار ہی رہتی ہے۔ تو مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر، جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا کہ اپنے گٹھری میں اور اپنے سامان کی گٹھری میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا۔ میلے کچیلی گٹھری تھی، میلے کچیلے کپڑے تھے، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپایا۔ اب تفسیر میں ایک اور نقطہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی کیا شان ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی ہر قیمتی چیز کو کسی حقیر و بے قیمت چیز کے اندر چھپائے رکھتا ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قیمتی چیز کو کسی بے قیمت و حقیر چیز میں چھپائے رکھتا ہے، جیسے کہ موتی بے حقیر اور بے قیمت سیپ کے اندر چھپا رہتا ہے، مشک ہرن کے ناف کے اندر چھپاتا ہے، اور شہد مکھی کے منہ میں چھپا دیتا ہے، ریشم ایک کیڑے کے منہ میں چھپا دیتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا چاند سامان کی میلی گٹھری میں چھپا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ چھپایا، اور چھپا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اب یہاں قافلے میں لے کر آیا، مگر اگلی جو آیت مبارکہ ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اس کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ یہ تو قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، سامان میں چھپایا اور چھپا کر اپنے قافلے کے پاس لے کر آیا اور گٹھری میں چھپایا، کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو 10 بھائی تھے نا، یہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی ابھی بھی مطمئن نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد جنگل کے روزانہ چکر بھی لگاتے تھے، روز چکر لگاتے تھے جنگل کے، کہ حالات معلوم رہے، خیر خبر لیتے رہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ اور اس دن جب یہ قافلہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، گٹھری میں چھپایا گیا۔ اس دن میں یہ 10 کے 10 یہاں پر آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کنویں کے قریب ہی قافلہ اور سارے جب انہوں نے معاملات دیکھے تو انہیں یقین ہو گیا ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا ہو۔ وہ گئے، کنویں کا جائزہ لیا، کنویں میں اندازہ لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ آگے آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔ تو جب قافلے کے پاس آئے، اور یہ قافلہ تھا حالانکہ، مگر یہ جو 10 تھے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہی عرض کیا ہے، یہ جو 10 تھے ان کا طاقت میں مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت اللہ نے توانائی جسم میں انہیں عطا فرمائی تھی۔ اب یہ 10 کے 10 آئے، اور جو قافلہ تھا، قافلے کو اپنے طاقت کے زور پر ڈرایا، دھمکایا کہ بتاؤ کیا کنویں سے کسی غلام کو تم نے نکالا ہے؟ کیا کہا؟ کیا کنویں سے کسی غلام کو تم نے نکالا ہے؟ جب ڈرایا گیا
تو اب یہ مالک بن زغر جو اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپائے رکھا تھا، اب جب بات جان پر آ گئی تو مالک بن زغر اور اس کے جو دو ساتھی تھے وہ سامنے آئے اور سامنے آ کر کہتے ہاں ہم نے غلام کنویں سے نکالا ہے۔ تو یہ جو دسوں تھے حضرت یہ مکالمہ جو ہو رہا ہے یعنی دونوں بات چیت، حضرت یوسف علیہ السلام گٹھری کے اندر آواز سن رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی واپس آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے میرے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور ڈرو گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ بھی رہے ہیں اندر کہ اب آئے پھر اب کیا ہوگا۔ لہذا وہ مالک بن زغر سے کہتے کیا تم نے نکالا؟ ہاں نکالا غلام۔ کہاں ہے؟ میرے گٹھری میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ دسوں مالک بن زغر کہتا ہے کیا اتنا حسین اور اتنا خوبصورت تمہارا غلام ہے؟ مالک بن زغر نے کہا اتنا حسین اور اتنا خوبصورت کیا تمہارا غلام ہے؟ تو دسوں نے کہا ہاں وہ ہمارا غلام ہے مگر وہ بڑا بدماش ہے۔ کیا کہا بھائیوں نے؟ ہاں وہ ہمارا غلام ہے مگر بڑا بدماش ہے، بھگوڑا ہے اور جھوٹا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے خواب گھڑ کے بیان کرتا ہے اور بھگوڑا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح کی ساری باتیں۔ تو مالک بن زغر نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو دسوں کہتے ہیں ایسا کرو اس کی کچھ قیمت دے کر وہ غلام تم ہی رکھ لو۔ یہ قدرت خداوندی تھی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ قرآن میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام دو بار بکے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دو مرتبہ بکے ہیں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اور دو مرتبہ یوں بکے، اللہ کی شان اس تفسیر میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بہت قیمتی چیز کو اگر اللہ چاہے تو کم قیمت کر دے اور اللہ چاہے تو کسی کم قیمت کو بہت زیادہ قیمتی کر دے۔ اور یوں سمجھیے اگر اللہ چاہے تو کسی زمین کو آسمان کر دے، اللہ چاہے تو آسمان کو زمین کر دے، اللہ چاہے تو کسی ذلیل کو عزت دار کر دے، اللہ چاہے تو کسی بہت عزت دار کو ذلیل کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے اس طرح سے اللہ کی قدرت کر سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بارے یعنی بھائیوں نے کہا نا کہ جو قیمت دینی ہو اور دے کر یہ غلام تم ہی رکھ لو، اور خبردار سننا کہ اس غلام کو کہیں دور لے جا کر تم اسے بیچ دینا کہ واپس نہیں آئے، اسے کہیں دور لے جا کر بیچ دینا کہ واپس نہیں آئے۔ یہ کنعان، حضرت یوسف علیہ السلام چلے تھے کنعان سے مصر تک کا سفر تقریباً 15 دنوں کا تھا اس زمانے میں، جس طرح سے قافلے کا گزر پیدل یا جس طرح سے بھی کنعان سے چلے تھے، یا کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام، کنعان سے آپ کو جو ہے ظلم کر کے نکالا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے اور پھر آپ مصر گئے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا جو قیمت دینی ہو دے دو اور پھر جو ہے اسے تم لے جا کر کہیں بیچ دینا، دور بیچنا کہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت میں دراہم معدودہ قرآن میں ہے کہ مالک بن زغر نے چند کھوٹے سکے دیے، مالک بن زغر نے چند کھوٹے سکے، بہت کم قیمت۔ اور بھائیوں نے کہا جو ہے ٹھیک ہے لا، کیونکہ ان کو تو رقم سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ بس یوسف چلے جائے، یوسف ہمارے والد سے اور ہم سے دور ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بس انہیں حسد تھا، وہ چاہتے تھے، یہ تو ان کی چاہت تھی، مگر اصل میں یہ قدرت کی شان تھی
ایک تفسیر میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، چونکہ جیسا کہ ہم گزشتہ بھی عرض کر چکے ہیں، اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج تھا، جو جتنا خوبصورت ہوتا اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھ رہے تھے، اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اتنا خوبصورت چاند جیسا چہرہ دیکھ کر بس یوں ہی زبان سے نکلا، مجھ جیسا خوبصورت غلام کتنا قیمتی بکے گا۔ بس یوں ہی زبان سے نکلا کہ مجھ جیسا خوبصورت غلام کتنی قیمت میں بکے گا۔ بس رب نے یہی دکھایا، اے یوسف، اصل خوبصورتی یا بے خوبصورت ہونا یہ قیمتی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں جسے چاہوں قیمتی کر دوں، میں جسے چاہوں بے قیمت کر دوں، میں جسے چاہوں قیمتی کر دوں، میں جسے چاہوں بے قیمت کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دراہم معدودہ، کھوٹے سکوں میں، چند سکوں میں بھائیوں نے بیچ دیا، اور اب یہ قافلہ جانب مصر روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہاں بھائیوں نے اور ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ غلام بھگوڑا ہے، بھاگ جاتا ہے، ہم سے بھی بھاگ کر آیا ہے۔ اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مالک بن زغر نے جب بھائیوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، بیچو اسے، ہم اسے بیچتے ہیں، مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اے چاند، کیا تو سچ میں غلام ہے؟ اے چاند، اے خوبصورت چاند جیسے چہرے والے، کیا تو سچ میں غلام ہے؟ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں نیت کی، دل میں سوچا کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں۔ حالانکہ ان بھائیوں کے غلام تو نہیں تھے، بھائی تھے نا، غلام تو نہیں تھے۔ اپنے دل میں نیت کی، ارادہ کیا، اپنے دل میں سوچا کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں، اور یہ کہتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہا، ہاں میں غلام ہوں، ہاں میں غلام ہوں، اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا۔ لہذا بھائیوں نے اور ایک چیز کہی مالک بن زغر سے، مالک بن زغر نے کہا یہ تمہارا غلام ہے، میں نے اس کی قیمت دے دی، غلام میرا ہوا۔ مالک بن زغر نے کہا، اسے ڈر تھا نا، یہ تو ایسے سودا، یہ کھوٹے سکوں میں ہیرا ہاتھ لگا تھا، مالک بن زغر کے کھوٹے سکوں میں ہیرا ہاتھ لگا تھا، لہذا اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو، جو ویسے بھی ان کی طاقت کے سامنے میرا مقابلہ نہیں ہے، کہہ تو رہے ہیں جو قیمت دینی ہو دے دو، غلام لے لو، مگر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل جا کے پھر جائے، اپنی بات سے پلٹ جائے۔ اس لیے مالک بن زغر نے کہا، ایسا کیجئے کہ یہ غلام آپ نے مجھے بیچ دیا ہے، بیع نامہ لکھ کر دیجئے، یعنی لکھ کر دیجئے کہ اسے ہم نے بیچ دیا ہے۔ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، بیع نامہ لکھ کر بھی دے دیا، اور پھر کہا دیکھو بھگوڑا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے، اسے ایسے نہ لے جانا، ہاتھ پیر باندھ کر لے جانا۔ لہذا مالک بن زغر نے، یہ قافلہ روانہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں رسیوں سے جکڑ دیا گیا، ایک سواری پر آپ کو لاد دیا گیا، اور اس طرح سے اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانب مصر روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، جکڑے ہوئے، باندھے ہوئے، ہاتھ رسیوں سے پیر باندھے ہوئے ہیں، سواری پر سوار ہے، جب کنعان سے نکلے چلے، دو روایتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اب سودا تو ہو گیا، بھائیوں نے کہہ دیا کہ لے جاؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے بھائیوں سے بس اتنا کہا، ابا کا خیال رکھنا۔ روتے ہوئے بھائیوں سے بس اتنا کہا، میرے والد کا خیال رکھنا، انہیں رنج و غم نہ دینا، اور میری کیفیت اور میرا واقعہ انہیں بیان نہ کرنا، ان کا دل بہت رنجیدہ ہوگا۔ اور جب آگے چلے تو روتے ہوئے پلٹ پلٹ کر کنعان کی طرف، یعنی اپنی گاؤں کی طرف پلٹ پلٹ کر روتے ہوئے کنعان کی طرف دیکھتے، اور اپنے والد کو، ابا جان کو دل ہی دل میں پکارتے،
ابا جان بس اب میرا آخری سلام قبول کر لیجئے، اب میں جا رہا ہوں، شاید دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مگر جناب اللہ کی شان دیکھیے، تفسیر سورہ یوسف میں نا، اگر ہم ایمان اور یقین کے آنکھوں سے یا یقین سے ہم سورہ یوسف کی تفسیر پر غور کریں نا، زندگی کے کسی بھی مشکل دور میں یا زندگی کے کسی بھی مشکل وقت میں کبھی بھی ہم نہیں گھبرائیں گے اگر ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہے تو، کہ سورہ یوسف کی تفسیر، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ وہ قصہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ مشکل ترین حالات سے وہ رب کائنات نے ایسا یوں کہیے قدرت کا نظارہ دکھایا کہ غلام بن کر بکے اور پھر اسی شہر کے بادشاہ بنے۔ غلام بن کر، اسی لئے کہتے ہیں نا، رب اگر چاہے تو کسی غلام کو بادشاہ کر دے، رب چاہے تو کسی بادشاہ کو غلام کر دے۔ اے بندہ مومن، مشکل حالات میں کبھی نہ گھبرانا، اگر مشکل حالات سامنے آ جائے آنکھ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے نکلے، یہ بھی روایت ہے کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امی جان کی قبر بھی آئی، قبرستان بھی آیا، وہاں بھی آپ بہت زیادہ گڑ گڑائے روئے، اور الغرض المختصر یہ قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا، مصر پہنچے۔ اور جیسا کہ ابھی مالک بن زغر نے سوچ کر رکھا تھا کہ اب یہ غلام کو مجھے بیچنا ہے اور یہ غلام بہت زیادہ قیمت میں بکے گا، مالک بن زغر نے جیسے ہی مصر پہنچے، مصر پہنچنے کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لے کر آیا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور حضرت یوسف علیہ السلام اچھا ایسا نہیں کہ اکیلے کھڑے، وہ ماحول، وہ زمانہ، وہ دور ایسا تھا کہ بازار میں غلام بکنے کے لیے آنا ایک عام بات تھی۔ جیسے آج بازار میں دوسری چیزیں بکنے کے لیے آتی ہے نا، اس زمانے میں باقاعدہ غلام ایسے ہی بکنے کے لیے بازار میں آتے تھے اور لوگ آ کر انہیں خریدتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی غلاموں میں، کوئی حبشی غلام ہے، کوئی اس طرح سے غلام کھڑے ہیں، انہی غلاموں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ انہی غلاموں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، اور چہرے کی تابناکی اور چہرے کی نورانیت اور چہرے کی خوبصورتی اور چہرے کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ سارا بازار جو مصر کا، جتنی بھیڑ، جتنے لوگ بازار میں آئے تھے، چرچا ایسے ہوا کہ سارا بازار خالی ہوا، سب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھیڑ کرنے لگے۔ سارا بازار خالی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے سب بھیڑ کرنے لگے۔ مالک بن زغر بھی بڑا پکا تاجر تھا، اب اس نے ایسے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہی چھپا دیا۔ مالک بن زغر بھی بڑا پکا تاجر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہی اس نے چھپا دیا، اور اب اس نے اعلان کیا، اب یہ غلام بکے گا تو بعد میں اس کی جو قیمت ہوگی دیکھے کون ادا کرتا ہے، یہ غلام بکے گا تو بعد میں اب اس غلام کو ایک نظر دیکھنے کی بھی قیمت ہوگی۔ یہ غلام بکے گا تو بعد میں اب اس غلام کو ایک نظر دیکھنے کی بھی قیمت ہوگی۔
لہذا اب یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلا، پھر خبر حضرت زلیخا کو ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں فروخت ہونا کس شان سے ہوا، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کرم فرمائے اور اللہ کے نیک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ کرم رہے اور سید الانبیاء کا فضل رہے تو انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سید الانبیاء کی تعظیم و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بہتر دنیا بہتر آخرت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو